یہ جو کلام اللہ کے ساتھ لوگ جڑے رہتے ہیں تو ان کو رحمت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، اس کو فضل ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے حل فرماتا ہے. وہ تو بے شمار ہیں جو برکات ہیں اس کی. تو اب جو دور ہو جاتے ہیں ان کا بھی سن لیجیے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو بھی غفلت برتتا ہے رحمان کے ذکر سے. اب غفلت برتنا کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو سمجھنا نہ، سمجھانا نہ، پڑھنا نہ، عمل نہ کرنا اور قرآن کو پھیلانا نہیں. ہر کام کے لیے ٹائم ہے، قرآن کے لیے نہیں. یہ غفلت ہے. اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اتنی بڑی نعمت دی، اتنی بڑی نعمت. جب یہ نعمت سے کوئی منہ موڑ لیتا، خود ہی موڑتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ نقیض له شیطانا فهو له قرین. تو مسلط کر دیتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان، پھر وہی ہوتا ہے اس کا رفیق، اس کا دوست. جیسا دوست ہوتا ہے ویسا بن جاتا ہے نا. شیطان کیا ہے؟ آگ سے بنا ہے. تو یہ بھی آگ ہوتا ہے، وہ دیکھ لیں، سڑیت دوسروں کو ساڑے گا. اخلاق نام کی چیز جب جب تو پریشان بیٹھا. اس کے ساتھ جو دوستی کر لے تو پھر آگ ہی آنی. کیوں جی؟ پھر آگ ہی آئے گی نا. اب آگ تو اچھی ہے، اس حوالے سے تو نہیں ہے کہ بندے کے اندر آگ آ جائے. اچھا، اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سنو. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ شیطان روکتے رہتے ہیں ان لوگوں کو راہ راست سے، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں. عقل ہی ماری گئی اور ہیں غلط راستے پر. تو کہتے کیا ہیں؟ ہم ٹھیک راستے پر ہیں، ہم سے تو بہتر ہی کوئی نہیں. اب یہ کہانی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے حتیٰ کہ مر جاتے ہیں. ایسے لوگ آپ دیکھیں گے، نہ نماز نہ قرآن نہ یہ نہ کچھ بھی نہیں، مر گئے. اب دیکھیں قیامت کا دن آ گیا، آپ کو مجھے سب کو حاضر ہونا اللہ کے پاس. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. یہاں تک کہ جب ایسا شخص پہنچے گا ہمارے ہاں، کہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں. تو ہر کسی نے پہنچنا ہے، کوئی آگے وہ پیچھے، جانا سب نے ہے. تو کہے گا اپنے رفیق سے، وہ جو ساتھی تھا. اور حضور نے کیا فرمایا؟ جس سے بندہ جو محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کو کر. اب اس نے شیطان سے فرینڈ شپ کر لی. اب اثرات دیکھو، دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. اللہ اکبر. اب وہ خود کہہ رہا، اب آنکھ کھل گئی نا، حقیقت سامنے آ گئی. تو کہے گا اپنے رفیق سے، کاش ہوتا میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ. اب یہ اس کی جو ہے حسرت ہے، کیونکہ تو بدترین ساتھی نکلا. اب کوئی حل ہی کوئی نہیں. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. نہیں کہا جائے گا کہ ہرگز نہیں فائدہ پہنچائے گی تم کو آج کے دن، اس لیے کہ تم ظلم کر چکے ہو. وہ بات کہ تم دونوں عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو. اب جو ہے وہ لڑو جھگڑو مرو جو کرو تو دونوں جہنم میں الگ ہے، دونوں کو ڈالو. فرینڈ شپ ایسی ہوتی ہے. بعض لوگ یہاں بھی بیوقوف کہتے ہیں ہمیں یارا جنت ہمیں یارا دوزخ. ایسے بیوقوف لوگ ہیں، ایسے بیوقوف ملیں گے آپ. اور بھائی دوزخ یہاں آگ میں برداشت کر سکتے، دوزخ کو عام شے ہے. چلو ہمیں یارا جنت تو ٹھیک ہے فارسی میں جو تو ہمیں یارا. ایسے لوگ کیا کون ہوتے ہیں جو شیطان کے دوست بن جائے؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ قرآن نے خود کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا. اب اس وقت بھی ہیں، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے یہ. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سناؤ گے بہروں کو، تم سناؤ گے بہروں کو اور دکھاؤ گے اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو پڑے ہوئے ہوں کھلی گمراہی میں. اب جو شیطان کے جو دوست ہیں تو اللہ کی نظر میں وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، بظاہر وہ دیکھ رہے ہیں. خدا کی نظر میں کیا ہے؟ اندھے اور بہرے.
اب آپ دیکھ لینا ہم میں سے کون اندھا بنا ہو کون بہرا بنا ہو، ویسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو کیسے جو اندھے بہرے ہوں، جو اندھے کو آپ دکھا سکتے ہیں؟ کیوں بھی دنیا میں جو مادرزاد اندھا ہو یا جو بہرا ہو، کیونکہ اس نے صلاحیت استعمال ہی نہیں کی اللہ کی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آیا، نہ اس نے جو ہے وہ آخری احتاج کی، یعنی قرآن پڑھنے والوں کے فوائد آ گئے، جو اس سے دور ہوتے ہیں ان کے نقصانات آ گئے۔ ایک ہے جو ہے وہ سن لیجئے اور پھر غور کیجئے کہ ہمارا شمار کہاں آ رہا ہے۔ اور یہ وہی جو شیطان سے فرینڈشپ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ اس لیے ذکر کر دیے کہ جو یہاں سے نکلنا چاہتا ہے نکلے، جو اللہ کے ساتھ فرینڈشپ کرنا چاہتا ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، جو صحابہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان کے راستے پہ چلے۔ آیت کو غور سے سنیے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور یقیناً پیدا کیے ہم نے جہنم ہی کے لیے بہت سے جن اور انسان۔ نشانی کیا ہے ان کی؟ ان نشانیوں سے ہم آپ پہچان سکتے ہیں، ان کے دل تو ہیں مگر نہیں لیتے سوچنے سمجھنے کا کام۔ ہم نے دل دیے، ان کو دماغ دیے ہے، مائنڈ دیے ہے، پھر سوچو سمجھو، یہ دنیا کی عارضی زندگی ختم ہو جانی ہے، پھر تم کہاں پہنچو گے؟ نہ ختم ہونے والی زندگی، ہمیشہ کی زندگی۔ جو جنت میں چلا گیا وہ وہاں موت نہیں، جو جہنم میں چلا گیا وہاں بھی موت نہیں۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں، ایک بندہ 100 بیماریوں کا شکار ہے، موت آتی ختم دنیا کی بیماری، ہر شہید رہ گئی بس۔ لیکن وہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ بندہ موت مانگے گا، جہنمی مانگیں گے لیکن موت نہیں آئے گی، یہ بڑا مسئلہ ہے وہاں۔ مطلب جلے گی پھر اور پیدا ہو جائے گی، جلے گی پھر اور پیدا ہو جائے گی، مرے گا نہیں انسان، کیونکہ موت کو موت اللہ دے دے گا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یقیناً پیدا کیے ہیں ہم نے جہنمی کے لیے بہت سے جن اور انسان کے دل تو ہیں مگر نہیں لیتے سوچنے سمجھنے کا کام۔ اب جو سوچے گا سمجھے گا، قرآن پہ غور کرے گا، فکر کرے گا، وہ کہاں پہنچے گا؟ جنت میں پہنچے گا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر نہیں دیکھتے ان سے، قرآن نہیں دیکھتے، محمد رسول اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان تو ہیں مگر نہیں سنتے وہ ان سے۔ ہر شے سنیں گے، ہر شے سنتے، کوئی کلام اللہ نہیں سنیں گے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان سے اور ان کے کان تو ہیں مگر نہیں سنتے۔ بڑے بڑے کان نہیں سنتے، جیسے جانوروں کے بڑے بڑے کان ہوتے، وہ تو پھر بھی سنتے مالک کی بات جو ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے بیان کے میرے اوپر گرم نہ ہوں، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ وجہ کیا ہوئی؟ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ، ایک پٹی بند گئی نا آنکھوں، بس اس میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب شیطان کے کئی جگہوں پہ پروگرام آئے ہیں۔ اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو آپ نے، میں نے شروع گست میں کیا کہا تھا، اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں ہم سورہ فاتحہ میں، کیوں بھائی؟ کیا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا، موت تک سیدھے راستے پر رکھ، یہ ہوتا ہے نا ہمارا۔ تو اب شیطان کیا کہتا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں ضرور گھات میں لگا رہوں گا انسانوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر۔ اب جو عربی جانتے ہیں نا، اتنا زور ہے آپ جو اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا میں نے کوئی کام ہی نہیں کرنا، یہ جو آدم کی اولاد ہے نا، سب کو ساتھ ہی لے کے جاؤں گا، کدھر؟ جہنم میں۔ اتنی بات ہوتی، چلو پھر بھی اس نے پروگرام اور واضح کر دیا۔ اب سنیے، اور یہ اللہ سے درخواست کر رہا ہے، اللہ کے سامنے باتیں ہو رہی ساری، یہ پیچھے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، جس کو شوق ہو آگے پیچھے پڑھ لینا۔ اب دیکھیے، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر ضرور میں
گھیروں گا ان کو، گھیروں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور ان کی دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے۔ کوئی جیت رہ گئی ہے کچھ؟ کیوں؟ آگے بھی آگے، پیچھے بھی آگے، دائیں بھی آگے، کوئی ہے کوئی جیت؟ کچھ ہے؟ اب اس کا پروگرام سنو، اور اتنا بڑا وہ چھٹی نہیں کرتا شادی، اس کو چھٹی ہاں ہر وقت چل رات دیکھ لگو مشن پہ، اور اس نے فتویٰ بھی دے دی ہے، اور وہ فتویٰ پورا ہو گیا ہمارے اوپر۔ شیطان نے کیا فتویٰ دیا؟ یہ جو آپ جن کے لیے مجھے مردود قرار دے دیا، مجھے جہنمی قرار دے دیا، میرے پر لعنت برسا دی، تو ان کو آپ سن لیں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور نہ پائے گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ آپ ہزار نعمتیں دے دیں ان کو، وہ جو شاید جائے گی نا اسی کو روتے رہیں گے صبح شام، مر گئے، لٹ گئے، فلان ہو گئے، اچھا جو موجود ہے ادھر کوئی توجہ ہی نہیں۔ آپ تجربہ کر لیں، میرے پاس جتنے لوگ مر گئے، لٹ گئے، میں کیا ہوگا؟ مجھے 1 کروڑ کا نقصان ہو، اور میں نے کہا 1 کروڑ کو رو رہے کئی ارب روپے تمہارے پاس ملک سے، وہ کہاں سے ہیں؟ یہ آنکھ دو گے مجھے، یہ آنکھ تمہارے میں بھی نکالتا ہوں، تمہاری 2 آنکھیں تمہارے پاس، اب اس کی ہے کوئی قیمت؟ میں کہا یہی مائنڈ ہے جس سے تم نے پیسے کمائے ہیں، یہ تمہارا بیجا نکال لیتا ہوں نا، اور نہیں کر صاحب تو گرم ہوگا، اور میں گرم اتنی نعمتیں تمہارے 1 کروڑ کو رو رہے ہو، تو کروڑ کیسے ہے؟ کیا اس قوم کو ہوگی؟ یعنی ہزاروں نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، اس نے لے لی ہے، کوئی اسی کو رو رہے ہیں، صبح شام بیٹھے ہوں گے اور سگریٹ پی جا رہے ہیں، دروازے بند ہو گئے ہیں، یہ بڑھ گئی ہے، صاحب جس سے ملتے نہیں۔ بتاؤ کیا اس کو شکر گزاری بھائی سیکھو، اگر اللہ کی نعمتیں لینی ہے، بڑھانی ہے تو بھائی برین، یہ مائنڈ، یہ چھوٹی چیز ہے۔ پاگلوں کو جاؤ دیکھو اسپتال میں، مینٹل ہاسپٹل کو بھی چلے جاؤ، آپ سے مجھ سے خوبصورت ہیں، لیکن وہ مائنڈ جو ہے وہ خراب ہوگی، ایسے خراب ہوگی۔ اور یہ دونوں ٹانگیں چڑھ رہے ہیں، ہر وقت چھلانگے لگاتے ہیں، پارک میں جا کے اوپر نیچے ٹانگیں ہوتے، صبح سے جا کے دیکھیں کیسے جان سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ٹانگیں لے لے، پھر ایک ایک نعمت پہ آپ غور کریں، اور اللہ نے اعلان کر دیا ہے کیا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ او قرآن پڑھنے والوں، سننے والوں، سمجھنے والوں، میری تمہارے اوپر اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، تمہارے پاس کوئی فگر نہیں، کوئی ڈیجیٹل نہیں کہ تم شمار کر سکو۔ لا تحصوها، تم شمار ہی نہیں کر سکتے، تم رو رہے، ایک بچہ چلا گیا، 6 بچے تمہیں دیے، ایک لے لیے، اسی کو روئی جاؤ گے، صبح شام پاگل بن جاؤ گے۔ 10 گھر دیے، 2 گھر لے لیے، آگ لگ گئی ہے، ازمانا بھی تو چاہتے ہیں نا ہمارے بھی ہو یا نہیں ہو، روئی جاؤ گے اسی کو ساری زندگی۔ تم نہیں مرو گے، تم نہیں آؤ گے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کبھی غور تو کرو۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، روحانی نعمتیں، جسمانی نعمتیں، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، سبحان اللہ۔ وہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہ نعمتیں بھی ہیں، جو آنکھوں سے تم نہیں دیکھ سکتے وہ بھی ہماری نعمتیں ہیں۔ کہاں شمار کرو گے تم؟ دیکھو دل میرا بھی چل رہا، آپ کا بھی چل، پیدا ہوتے چلنا شروع ہو گیا، وہ ہے میرا آپ کا دخل، یہ فضل نہیں، اس کی نعمت نہیں، کیوں بھائی؟ اور اس وقت جو ہے وہ کوئی کہتا ہے 18,000 مخلوقات ہیں، کوئی اس سے بھی زیادہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ نے اور مخلوقات، سانپ کو دیکھ لو کیسے زمین پہ چلتے، بچھو کو دیکھ لو، کیڑوں کو دیکھ لو، جانوروں کو دیکھ لو، پرندوں کو دیکھ لو، حیوانوں کو دیکھ لو، جیسے انسان کو بنایا ایسی ہے کوئی شے؟ اس سے خوبصورت ہے کوئی شے؟ کیسے سیدھا بنایا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کا یہ انعام نہیں ہے کہ ہمیں بچھو بنا دیتا، ہمیں جو ہے وہ سانپ بنا دیتا تو ہم کچھ کر لیتے اس کا، یہ نہیں نعمت انسان بنا دیا۔
پھر مسلمان بنا دیے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما، پھر آخری کتاب عطا کر دی۔ نہ روحانی نعمتیں شمار کر سکتے ہیں، نہ جسمانی نعمتیں شمار کر سکتے ہیں۔ تم اس سے فرینڈشپ تو کرو۔ وہ میں نے ایک کہانی پڑھی تھی بچپن میں، وہ پہلے دیے جلتے تھے نا جی، اس میں چراغ جالا جاتا تھا، مٹی کے دیے ہوتے تھے، تو وہ ایک شخص جو ہے وہ دیا چوری کرتا، وہ دیے کا اس وقت یہی ہوتا تھا نا، پہلے کو مرغی چور کو، انڈا چور کو، اللہ تعالیٰ معاف کرو، اب تو اربوں کے چور ہیں، وہ دیا چور تھا، وہ جیسے لے آتا مٹی کا تیل ڈالتا، وہ دیا چور آ جاتا، وہ اٹھا کے لے جاتا، جب وہ پھر جاتا جا کے لے آتا۔ دیہاتی زندگی، وہ بچے اس کے بھی ہوئے، اس کے بھی ہوئے، وہ اس کا بچہ جوان ہو گیا جس کا دیا چوری ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا یہ کیا بری مسئلہ ہے کہ وہ تو ہمارا چوری کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں وہ دیا جا کے لے آتے ہیں۔ جواب ہے اصل جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں ساری زندگی بیٹے میں دیا لا کے رکھتا رہا، یہ چوری کرتا رہا، اب بھی اس کا گھر دیکھو اندھیرے میں ہے، میرا گھر پھر روشن ہے۔ چور کا گھر جو ہے روشن نہیں ہوتا، میرا گھر پھر بھی روشن ہے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم تو صبح سے شام تک اس کا شکر ادا کریں تو ہم نہیں کر سکتے۔ اب میں کیوں اس پہ زور دے رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ حق بیان کرتا ہے، ناشکری چھوڑ دو، آج سے ساری ٹینشن ختم، سارے آپ کے مسائل جو ہے وہی جو ہر وقت جو روتے رہتے ہو نا، ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ سچ بات کر دیا ان پر ابلیس نے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا۔ یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ اور بلا شبہ سچ ثابت کر دیا ان پر ابلیس نے۔ کیا بات؟ ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين، اپنا گمان، اور انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے ایک گروہ کے جو مومن تھا۔ وہ جو مومن ہے ایک گروہ جو ہے وہ تو ناشکری نہیں کرتا، لیکن اکثریت جو ہے کیا کرتی ہے؟ ابلیس کی بات صحیح ہو گئی، بتائیے اب کیوں جی؟ اب مانتے ہو نہیں مانتے؟ تو آج سے ناشکری کی توبہ کرو، شکر کیا کرو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ۔ تو شکر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے تو ہر شے اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ بس اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی کے لیے تو ساری دنیا جو ہے وہ رات دن جو ہے وہ ریاضتیں، محنت، کوشش کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اگر یہ شکر گزاری کر لیں تو میں ان سے راضی ہو جاتا ہوں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو بلا شبہ اللہ ہے بے نیاز تم سے۔ اگر کوئی ناشکری، یہ کفر کے معنی ناشکری بھی آتے ہیں قرآن میں جو ہے، اور کفر جو ہے وہ انکار کرنے کے بھی معنی میں آتے ہیں۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور نہیں پسند کرتا وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو، ناشکری کرے تو کفر کرے تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا اب دیکھو ساتھ یہ بھی فرما دی وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو پسند کرتا ہے وہ اسے تمہارے لیے۔ اللہ راضی ہو جاتا ہے، یرضا، وہ راضی ہو جاتا ہے اس سے۔ کس سے؟ اونچا بولو۔ اور شکر کا جو کلمہ ہے سب سے بڑا کلمہ کون سا ہے جو حضور نے فرمایا؟ اونچا بولو، الحمدللہ۔ یہ شکر کا کلمہ۔ اب دو چیزیں آج سبق جو ہے یاد کر لو، دو چیزوں کو، دنیا میں بھی ترقی کر جاؤ گے انشاءاللہ، آخرت میں بھی ترقی۔ چھوٹی نعمت ہو بڑی ہو تو کیا کہنا؟ الحمدللہ، میرے اللہ کا کرم، میرے اللہ کا فضل ہے۔ اور حمد ایسا کلمہ، اس میں شکر بھی آ جاتا ہے، اس میں حمد بھی آ جاتی ہے، اس میں ثنا بھی آ جاتی ہے، اس میں تعریف بھی آ جاتی ہے۔ بہت جامع کلمہ ہے، کبھی اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ آپ نے کیا فرمایا ہے کہ ہر جو اچھا کام کرنا ہے نا، بسم اللہ الرحمن پڑھ کے کرو، بس
پھر میں دوہرا رہا ہوں، ہر جو اچھا کام کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ بھئی یہ سب کو آتی ہے نا بسم اللہ؟ یہ نہیں آتی. ہر کام جو کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ. آپ مثلا گھر گئے، مثلا گھر آپ جاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن، اور بیوی ہے بچہ السلام علیکم بھی کہہ دو. اب یہ نہیں باقی ہر جگہ سلام. گھر میں جاؤ تو سب سے پہلے کام کیا کرو؟ السلام. ہاں السلام علیکم مطلب بسم اللہ پڑھ کے تو تم کو کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دے گی یار جیون آج کیا ہوگی اس کو؟ پہلے میں سلام کروں تو جواب ہی نہیں دیتا، یوں آپ پکڑ کے آ جاتے ہیں. بچے ہیں گھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کرنا ہے، گھر میں سلام کرنا ہے اور بسم اللہ میں پڑھ کے داخل ہونا ہے. اور اگر جب نکلتے ہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اتنا پڑھ لو. گھر سے نکلو نا یہ پڑھ لو. حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرشتے آ جاتے ہیں اس کی حفاظت کے آسمان سے. کسی نے میرے اوپر بھروسہ کیا، اللہ کہتے دیکھو سارے جا رہے ہیں، کسی کو کسی بھی بھروسہ ہے، کسی بھی مال میں مال بھرا ہوا ہے، مجھے کیا وہ آتے ہیں کہ وہ کہ نکال دو. اب رو رہے بیٹھے ہو یار یہ کیا ہو گیا؟ میں تو اچھا بولے نکلا تھا. اور جو کہتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ حضور نے لفظ دی لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ فرشتے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی حفاظت کرو گے آگے پیچھے. میرے اوپر بھروسہ کر لیجیے. اللہ کہتے ہیں میرے اوپر کر لیجیے، میرے نام سے نکل رہا. سبحان اللہ. تجربہ کر لو. گاڑی بسم اللہ، دکان پہ جاؤ بسم اللہ، بیٹھو بسم اللہ. اب یہ وظیفہ بنا دو. جیسے کوئی چھوٹی خوشخبری بڑی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اس کا کبھی کلمہ حمد کا قرآن سے بتاؤں گا، آپ حیران رہ جائے گے، اتنا بڑا یہ کلمہ شکر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.